والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. ہمیشہ قرآن مجید اپنے ہر اس کے مقامات کا دوسری آیت سے اس کا تشریح اور تفسیر خود کرتا ہے کہ اس میں آگے سے اس کو اور زیادہ کھول دیتا ہے اس میں. تو جس طرح پیدائش انسانی سے مقصود عبادت شرعیہ کا بجا لانا ہے، اسی طرح ادائے عبادت سے مقصود دولت یقین کا حاصل کرنا ہے. دولت یقین حاصل کرنا ہے، سعادت یقین حاصل کرنا ہے، مقام یقین حاصل کرنا ہے جو حقیقت ایمان سے ممکن ہے. اب جب تک وہ ایمان مکملی طور پہ نہیں آتا ہے تو وہ عبادات میں وہ بات نہیں ہوتی ہے. تو اب عبادات سے اس وقت تک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کے مقام تک پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسان سے، ہم سے یہ کہا کہ اس وقت تک اس کو عبادت کرتے رہو کہ جب تک تمہیں یقین کے مقام تک پہنچ جائے. میں اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہوں اس لیے کہ کلمہ حتیٰ جس طرح غایت کے معنی کے لیے آتا ہے، علیت کے لیے حتیٰ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے غایت کے لیے لایا ہے، معنی علیت کے لیے بھی آتا ہے. علیت کے لیے ہونے کی صورت میں تقدیر عبادت یوں ہوگی اجل ان یأتیک الیقین، یعنی تاکہ تم کو یقین حاصل ہو جائے. گویا وہ ایمان جو ادائے عبادت سے پہلے ہوتا ہے. دیکھو میں نے آپ سے کہا کہ میں تمام مقامات کو آپ کے بزرگوں کے الفاظ اور ان کی کیفیات نے کیا اس سے، تاکہ ہم تو ان کے جوتوں کے خاک کے برابر نہیں کہ ہم اپنی بات کریں. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو لفظ وہ رکھتا ہے، وہ بول رہا ہے وہ اس حقیقت کی طرف. گویا وہ ایمان، یعنی وہ ایمان جو عبادت سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان ہے. گویا وہ ایمان جو عبادت سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان ہے، نہ کہ حقیقت ایمان. جیسے یہاں یقین سے تعبیر کیا گیا ہے، جب تک ہمارا ایمان عبادت کی کمال کی بغیر ہے تو وہ صرف ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کے دوبارہ آمنو کو پھر دوبارہ یا کہ تم ایمان لیاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لیاؤ، یعنی اے صورت ایمان لانے والو عبادت معمورہ کی ذمہ داریوں کے ادا کر کے حقیقت الایمان لیاؤ. تو ایاک نعبد کا لفظ ہے. فنا بقا سے مقصود. اب جو ہم کہتے ہیں کہ فنا مل گیا اور بقا مل گیا، یہ دو مقامات. اب فنا سے مقصود کی ولایت اسی دولت کے حاصل کرنے سے عبارت ہے. یہ جو ہم فنا کی بات کرتے ہیں اور بقا کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں وہ یقین کی بات ہے کہ عبادت اس وقت تک آپ کا ہو کہ آپ کا یقین آ جائے، تب آپ فنا اور بقا میں چلے گئے. یہی یقین ہے اور بس. اگر فنا فی اللہ اور باقی باللہ اور بقا باللہ سے کوئی معنی مراد لے جس سے حق تعالیٰ کے مخلوق میں حلول کا وہم پڑے تو یہ بلا شبہ الہاد اور بے دینی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے فنا فی اللہ، میں اللہ میں فنا ہو گیا، نعوذ باللہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے، تو یہ تو پھر وہی شیطانی والی باتیں ہو گئی. اگر اس کا وہ سمجھتے ہیں یہ تو اور راستے ہو گئے. ابراہیم بن شیبان جو مشائخ طبقہ رابعہ میں سے ہے، قدس اللہ تعالی اسرارہم، فرماتے ہیں، ایک شیخ سے شیبان جو مشائخ طبقات اربعہ میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں فنا اور بقا کا علم اخلاص وحدانیت. دوبارہ سن لیں اس کو. فنا اور بقا اس کی حقیقت اخلاص وحدانیت، خالص ہو جائے اللہ کے لیے. اس اخلاص کا نام جو ہے وہ، اور دوسرا صحت عبودیت کی، آپ کا عبادت صحت یاب ہو جائے.
وہاں پہ اخلاص ایمان کے ساتھ آپ کا خالص و عبادت کے گرد گھومتا ہے، ان دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، فنا اور بقا، اخلاص وحدانیت اور صحت عبودیت، عبادت کی صحت، اس کے ماں سوا سب مغالطے اور بے دینی کی باتیں۔ آپ کو صحت کرنا پڑے گا اس کے اخلاص کا، اور آپ کو لانا پڑے گا اس کو، تاکہ عباد المخلصین میں ہو جائے، خالص ہو جائے اس کے لیے دین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایمان جو ہے یہ عبادت سے یقین میں آ جائے، وہ ایمان جو پہلے تھا وہ ایک صورتی ایمان تھا، اور جب وہ عبادات میں سے گزرے گا تو اب اس کو صحیح ہے، یہ تو ہو گیا۔